اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم چوتھا سبق شروع کرنے والے ہیں جو کہ مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ ایک بات آپ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک گزشتہ اسباق اچھی طرح سے بچے کو یاد نہ ہوئے ہوں، ذہن نشین اور روان نہ ہوں، مرکب حروف کا سبق شروع نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا پچھلا سبق اچھی طرح سے یاد نہ ہو، مرکب حروف آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ پہلے پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کے بعد آپ مرکب حروف کو سٹارٹ کریں۔ آج ہم مرکب حروف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مرکب حروف اصل میں ہے کیا۔ یہ مرکب حروف دو حرف کے ملنے کو کہتے ہیں۔ دو حرف ملنے والے حروف کو مرکب کہتے ہیں۔ ترکیب میں اس میں پہلا والا حرف جو ہوتا ہے وہ سر اور دوسرا حرف پورا لکھا جاتا ہے۔ سر سے مراد کے پہلا والا حرف جو ہے وہ آدھا لکھا جاتا ہے اور دوسرا حرف جو ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے۔ اور بعض ترکیبوں میں حرف کو صرف ایک شوشے نوک یا دندانے سے ظاہر کرتے ہیں، مطلب کہ اس کے شروع میں جو ہے حرف کے شروع میں جو ہے وہ شوشہ ہوتا ہے۔ اگر اس شوشے کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ نون ہے، اور اگر 3 نقطے ہوں تو وہ سا ہے، اور اس شوشے کے نیچے اگر ایک نقطہ ہو تو وہ با ہے، اور اگر 2 ہوں تو وہ یا ہے۔ حرف کی شکلیں لکھی گئی ہیں یہاں پر، ان کو پڑھتے وقت بچہ ہر حرف کا الگ الگ نام لے۔ مطلب زیادہ تر لوگ اس کو جو ہیں مطلب کہ وہ اوپر یہ جو اردو لکھی ہوئی یہ اچھی طرح انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا۔ بعض لوگ جب پڑھاتے ہیں تو وہ ان کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، ان کو ملا کے پڑھاتے ہیں، مطلب کہ ح ب حب میم تا مت، یہ اصل میں غلط ہے، یہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو مرکب حروف ہے اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے اور ملا کے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مطلب اب یہاں لکھا ہوا ہے ح ب، بس حب نہیں کہنا ہے۔ اگر حب کہہ دیا تو یہاں پر مطلب بچے کنفیوز میں ہو جائیں گے، بچہ کنفیوز ہو جائے گا یہاں پر۔ تو یہاں پر آپ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہا، میں نے اوپر کہا تھا کہ پہلا والا آدھا لکھا ہوگا اور دوسرا والا پورا، تو یہاں دیکھیں ہا آدھا لکھا ہوا ہے اور با پورا لکھا ہوا ہے۔ یہ مرکب حروف ہے پہچانے کے لیے، تاکہ بچہ پہچان لے۔ یہ ہے ہا اور یہ ہے با، میم تا قاف لام سین میم طا با طا الف ظا نون میم شین میم را شین با میم واو میم ہا، یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قسم ہے، انشاءاللہ اس بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ میم ہا، شین لام، کاف با، قاف دال، با ہا، سین کاف، فا قاف، ظا لام، طا سین۔ طا نون میم نون ظا واو غین لام طا میم میم ظا قاف را قاف ہا میم الف سین طا غین دال میم جیم، یہاں جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ میم لکھا ہوا ہے اور نیچے جیم، میم جیم کاف خا میم میم جیم عین۔ اچھا، اس حرف میں زیادہ تر بچے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، وہ اس کو ہا سمجھ لیتے ہیں، یہ ہا نہیں ہے۔ ہا اور
عین میں کیا فرق ہوگا؟ ہا اور عین میں یہ فرق ہے کہ ہا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا اس طرح سے شوشہ نکلا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، شوشہ نکلا ہوا ہے نا، اس طرح شوشہ نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن عین کا جو ہے، عین کا شوشہ نہیں نکلا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے اور چھوٹا سا اس کا سرا بنا ہوا ہے اور لمبا نہیں ہے، اور اس کا دیکھیں لمبا ہے، تو یہاں پر اس کو دیکھیں یہ عین ہے کیونکہ اس کا شوشہ بڑا نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم عین پڑھیں گے، جیم عین، ح ض یا، سین صاد، طا واو، غین شین، کاف لام، جیم با، لام میم، عین نون، قاف نون، شین دال، ضاد دال، ہا الف، ہا یا، لام کاف۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا مرکب حروف میں شروع والا حرف جو ہے آدھا لکھا ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں لام ہے، یہ آدھا لکھا ہوا ہے، تو اس میں غلطی نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور شروع میں الف نہیں ملتا، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو زیادہ تر بچے الف پڑھتے ہیں، لیکن شروع میں الف نہیں ملتا، شروع میں الف الگ لکھا جاتا ہے اور آخر میں الف ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں لام ہے، یہ الف نہیں ہے کیونکہ یہ شروع میں ملا ہوا ہے، لام کاف، ہا واو، ضا لام، ضاد لام، خا صاد، یا لام، خا لام۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ شوشہ ایک شوشہ دندان جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو نون، نیچے ایک نقطہ ہو تو با، اگر اوپر دو نقطے ہوں تو تا، نیچے دو نقطے ہوں تو یا، اگر اوپر تین نقطے ہوں تو سا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں کیا، یہاں دیکھیں دندان بنا ہوا ہے، شوشہ بنا ہوا ہے، نیچے دو نقطے ہیں تو اسے یا کہیں گے، یا لام، خا لام۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں دندان بنے میں زیادہ تر دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہاں دیکھیں دندان کے اوپر، یہ شوشے کے اوپر شوشے بنے میں، اس شوشے کے اوپر کیا ہے، ایک نقطہ ہے تو اسے نون کہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو پیچھے یہ سمجھا دیا گیا ہے، نون میم، نون با، یا تا، با ثا، تا کاف، با سین، تا را، نون واو، ثا قاف، یا فا، فا ضا، یا یہ دونوں یا، دیکھو شوشے کے نیچے دو نقطے آ گئے، یہ بھی آئے، اور یہ خود جو گول ہے یہ بھی یا ہے، تو دو یا ہیں، یا نون کاف، فا الف، تا الف، ثا الف، یا الف۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو الف ہے یہ ہمیشہ آخر میں ملتا ہے، آخر میں ملا ہوا ہوتا ہے حرف کے ساتھ، لیکن شروع میں حرف کے ساتھ یہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہم اگلا پیج سٹارٹ کرتے ہیں، فا صاد، صاد فا، فا قاف، قاف فا، کاف فا، فا کاف، لام فا، جیم فا، لام قاف، قاف لام، قاف دال، دال قاف، سین قاف، قاف را، عین قاف لام، ٹھیک ہے، عین دیکھیں یہ آدھا ملا ہوا ہے تو اسے عین کہیں گے، قاف لام، قاف فا لام، لام قاف با، وہاں دیکھیں قاف پورا گول ہوتا تھا، لیکن یہاں پر سے دیکھیں اس کا صرف سر آیا ہوا ہے اور اوپر دو نقطے ہیں، یہ گول ہو اور اوپر دو نقطے ہوں تو اسے قاف کہیں گے، اگر گول نہ ہو صرف شوشہ بنا ہوا ہوتا تو یہ تا ہوتا، لیکن یہاں پر گول ہے اور اوپر دو نقطے ہیں تو یہ قاف ہے، اگر ایک نقطہ ہوتا تو فا ہوتا، ٹھیک ہے، لام
قاف با، خا لام فا، کاف فا را، فا قاف را، غین یا را، شین فا قاف، عین فا واو، سین قاف فا، شین غین فا. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شوشہ اگر یہاں پر شوشہ نہ نکلا ہو تو اسے عین کہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ شوشہ نہیں نکلا ہے تو یہ عین کی طرح ہے، لیکن اوپر ایک نقطہ ہے. جب عین کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو اسے عین نہیں غین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غین. تو یہاں پر دیکھیے غین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شین غین فا، شین میم عین، شین میم عین، فا لام قاف، ضاد عین فا. یہ 4 حروف، پہلے 2 حروف تھے، پھر 3 حرفی آ گئے، پھر اس کے بعد 4 حرفی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 حرفی میں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یہ الف. ٹھیک ہے، اور یہ شوشہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شوشہ، یہ نیچے کی طرف جو دکھ رہا ہے، نیچے کی طرف آیا ہوا ہے. اس شوشے کے اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو یہ ہوگا با، اگر اس طرح شوشہ ہو اور اوپر ایک نقطہ ہو تو نون، اگر اس طرح شوشہ ہو اور اوپر 2 نقطے ہوں تو تا، اگر اس طرح شوشہ ہو نیچے 2 نقطے ہوں تو یا، اگر اس طرح شوشہ ہو جو یہ آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر 3 نقطے ہوں تو اسے کہیں گے سا. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر یہ شوشہ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو اسے کہیں گے با، الف با. پھر اس کے بعد یہ ہا کی طرف بنا ہوا ہے اور یہ نیچے نقطہ ہے، یہ ہا کے ساتھ یہ نقطہ ہے. اگر ہا آدھا بنا ہو اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو اسے ہا نہیں، اسے جیم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جیم. الف با جیم دال ہا واو زا ح تو یا کاف. اس کے بیچ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو یہ لام ہے یہ شروع میں اور بیچ میں ملتا ہے اور آدھا آتا ہے. جب شروع اور بیچ میں حرف کے ساتھ ملتا ہے تو آدھا آتا ہے اور آخر میں یہ پورا آتا ہے. آخر میں جب یہ ملتا ہے حرف کے ساتھ تو یہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں یا شروع میں جب حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ آدھا آتا ہے. تو یہ دیکھیں کاف کے بعد یہ کیا ہے؟ لام ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے. کاف لام میم نون سین عین فا صاد قاف را شین تا ثا خا. یہ دیکھیں سا شوشہ بنا ہوا ہے، یعنی میں نے آپ کو یہاں سمجھایا تھا کہ شوشہ اس طرح بنا ہوا ہو اور اوپر اگر 3 نقطے ہوں، شوشہ اس طرح بنا ہو اوپر اگر 3 نقطے ہوں، اس طرح شوشہ بنا ہوا ہے، یہاں پر اوپر 3 نقطے ہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ سا. اور یہ دیکھیں ہا بنا ہوا ہے، ہا کی طرح بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو اسے کہیں گے خا. اگر نیچے نقطہ ہوتا تو جیم ہوتا، لیکن نیچے نقطہ نہیں ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ ہوگا خا. سا خا زال. یہ زیادہ تر بچے اس کو نون سمجھتے ہیں لیکن یہ نون نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ زال ہے، زال. اگر نقطہ ہٹا دیں تو دال بنے گا، اگر نقطہ لگا دیں تو زال بنے گا. سا خا زال ضاد ضا غین ضاد ضا غین. یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے مرکب حروف. ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں کہ جو آدھے آدھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے بچوں کو اس سے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ آدھے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کون سے حروف، کس طرح حروف اور کون سے حروف ہوتے ہیں، اور مل کر بھی اس کو پہچان کرواتے ہیں کہ بچے اس کو اچھی طرح سے پہچان لیں اور تاکہ بعد میں قرآن مجید پڑھنے میں ان کو دقت نہ ہو. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے یہ درس آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا اور آپ لوگوں کو بھی ریوائز کروایا. تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ.